اس قسم کے بے حیائیوں سے بچانے والا قرآن ہے. لیکن قرآن کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنو بھی نہیں، والغوا فی، شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، شاید تم غلبہ حاصل کر سکو. فواللہ لنذیقن الذین کفروا، کافروں کو چکھا دیں گے عذابا شدیدا، ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون، اور ان کو بدلہ دے دیں گے جو عمل کیا کرتے تھے برا سا بدلہ، ان کے برے عمل کا برا بدلہ. ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ عذاب اللہ آپ کا بھلا کرے. جزاء اعداء اللہ، یہ اللہ کی ہے کہ دشمنوں کا ہے کہ یہی جزا. ذالک کو اب یہ کر دو مبتدا بنا دو، اور جزاء اللہ آپ کا بھلا کر یہ مبتدا، اور مبتدا ایسا نہیں. النار اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو ہی النار کہہ دو، یا اس کو خبر بنا کر کے پھر ذالک کے لیے خبر بنا دو. لیکن بہتر یہ کہ ذالک جزاء اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کی یہی عذاب سزا ہے ان کے لیے. اور وہ سزا کیا ہے؟ ہی النارو. اس کو یہ ہے کہ مبتدا محذوف کی خبر. لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کر یہ سزا ہوگی. یہ ہے کہ لہم فیہا دار الخلد جزاء بما کانوا، کہ ہمیشگی والا گھر جس میں ہمیشہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رہیں جہنم میں. جزاء بما کانوا یجحدون بآیاتنا، یہ سزا جوزو یا یجزون جزاء بما کانوا یجحدون، جو ہماری آیات کے انکار کرتے. وقال الذین کفروا، کافر کہیں گے یا ربنا ارنا اللذین، ہمیں وہ دونوں مخلوق دکھا دو، انسان اور جن، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، حال کونہما کائنین من الجن والانس، جنات اور انسان انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا. ہمیں دکھا دو نجعلہما تحت اقدامنا، ہم پاؤں کے نیچے ان کو روند ڈالتے، لیکون من الاسفلین، تاکہ ان کا انجام بھی ذلیل ہو جائے، یہ بھی ذلیل ہو جائے. ان کے مقابلے میں اللہ آپ کا بھلا کرے. ربط تقابل اللہ بیان فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا عقیدہ رکھا، ان الذین اعتقدوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ ہمارا اللہ یہ، ثم استقاموا علی هذه العقیدۃ، پھر اس عقیدت پر استقامت اختیار کر دی. یہ ان کا اسم ہو گیا. تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر یہ ہے کہ فرشتے ان کے دوست ہوں گے، فرشتے ان پر آ جائیں گے، اور بألا تخافوا، یہ کہیں گے کہ آپ فکر نہ کریں، ولا تحزنوا، اور دنیا کی جدائیگی پر آپ پریشان بھی نہ ہو جائیں. لا تخافوا من عذاب یوم القیامت، آخرت کے عذاب سے ڈرے بھی نہیں آپ. ولا تحزنوا، اور دنیا کے فراق پر پریشان نہ ہو جائے. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون بها، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت سے جس کا وعدہ تمہیں دیا جاتا تھا. التي کنتم توعدون بها نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے، وفی الاخرۃ، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں. ولکم فیہا، اور ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، جنت کے اندر جنتیوں کے لیے، لکم جنتیوں تمہارے لیے، فیہا جنت کے اندر، ماں وہ ساری نعمتیں کہ تشتہی ہے انفسکم، جو تمہارے یہ کہ دل چاہے. ولکم فیہا ما تدعون، اور تمہارے لیے اس جنت میں ما تدعونہ، جس کو تم یہ ہے کہ جو تم منگاؤ، اور جو کچھ تم یہ ہے کہ جو پکارو اور جو منگاؤ، یہ جس چیز کے یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ جو ضرورت ہو وہ بولو. لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ظاہر کہ ما تشتہی انفسکم، کلمۃ ما عموم کے لیے من وما، لیکن عام مخصوص من البعض ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جو بھی آپ چاہیں، آپ یہ چاہیں کہ استاد جی نے ناظم تعلیمات نے مجھے یہاں مرغا بنایا، اے اللہ مجھے ناظم تعلیمات بنا دے اور اس کو اسٹوڈنٹ بنا دے تاکہ میں اس کو جنت میں مرغا بناؤں. ایسا نہیں ہوگا. عورتوں نے آپس میں مشورہ کیا آپ کیا چاہیں گے آخرت میں، کیا مانگیں گے، آپ کیا مانگیں گے؟ اس نے کہا، ایک عورت نے کہا کہ جی میں اللہ کی رضا مانگوں گی، دوسرے نے کہا کہ میں جنت مانگوں گی، تیسرے نے کہا کہ یہ کہ جنت والوں کی خدمت، میں اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی، چوتھی نے کہا کہ یہ، پانچویں نے کہا یہ. ایک عورت سے پوچھا آپ کیا چاہیں گے؟ اس نے کہا میں چاہوں گی اللہ مجھے مرد بنا دے، مجھے شوہر بنا دے، اور میرے شوہر کو جو دنیا میں شوہر تھا اس کو عورت بنا دے تاکہ میں اپنا بدلہ لے لوں اس سے. اس لیے کلمت ما للعموم ہے نا، کلمہ ما عموم کے لیے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ جو بھی چاہو گے تو میں کیا چاہوں گی؟ میں یہ چاہوں گی کہ اللہ تو مجھے کیا بنا دے، مجھے شوہر مرد بنا دے، میرے مرد کو بیوی بنا دے، اس نے جو ظلم کیے ہے اس کا بدلہ میں اسے لے لوں. سمجھے؟ چھٹی عورت نے کہا کہ ایسے بے غیرت ہے کہ یہ بالکل یہ پوچھیں گے بھی نہیں. سمجھ میں نہیں ہے؟ ہماری حالت یہاں بھی یہی ہے، وہاں بھی. خلاصہ یہ نکلا ہم یہاں پر مفعول ما لم یسمى فاعلها ہے، وہاں پر بھی اسی طریقے اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ. سامع شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایسے نہیں ہوگا کہ یہ بس اسی طرح. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ما من عام الا وقد خص منه البعض، ہر عام میں تخصیص ہوتی. اس دفعہ میرا ارادہ تھا کہ میں اصول فقہ بھی پڑھا ہوں، لیکن میری بدقسمتی مجھے شاگرد ملتے نہیں.
سمجھ شریف اصول فقہ اگر اس میں نحو کے ساتھ اگر اصول فقہ کا اجرا ہو جائے ایک ایک آیت میں اس کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے مولوی صاحب، لیکن کیا کریں سمجھے. حال یہ ہے کہ دور حدیث پڑھ چکا ہے، دوسرے جزء مکانی کیا ہے سمجھ شریف میں. اس قسم کے لوگوں کو کہ کیا پڑھائیں گے آپ. نام تو بعض لوگ جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کہتے کہ حضرت حجت اللہ البالغہ کی اچھی سے، وہ حجت اللہ البالغہ بھی نہیں کہتا، حجت اللہ البالغہ سمجھ شریف میں کہ اس کی اچھی سی شرح فلاں کتاب کی اچھی سی شرح. ایسا لگتا ہے بتاتا ہے کہ یہ اس کی ایسی استعداد ہے کہ ماشاءاللہ ان کتابوں تک پہنچ چکا ہے اور ان کو حل کرنے والا سمجھ شریف میں کہ. اور جب سبق میں وہی حضرت ہوتا ہے اور اس کو دیکھتے ماشاءاللہ سب اس کو یاد ہے نا سمجھ شریف میں ہے کہ ہے. پیران کراچی را خوب میں شناسم، میں خوب جانتا ہوں کراچی کے پیروں کو. نحن اولیاءکم ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزولا من غفور الرحیم. یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہے، اللہ مہمان ہوں گے. میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ادھر اللہ نے اپنے کلام کو نبیوں کو مہمان بنا کر کے بھیجا، تم ان کے میزبان بن جاؤ. قیامت کے دن اللہ تمہارا میزبان بن جائے گا. نزولا من غفور الرحیم. اہل استقامت کا ذکر کر دیا ابھی ان الذین قالوا ربنا اللہ. اب استقامت کی جو دعوت دے رہے، استقامت علی الدین کی جو لوگ دعوت دے رہے ان کا ذکر کر رہا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. کس کی بات سچی ہو سکتی ہے اس شخص کے مقابلے میں جو اللہ کی طرف دعوت دے دے، وعمل صالح اور عمل صالح کرے. اور یہ بھی کہہ دے وقال بطور فخر کے کہہ دے کہ وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں. یہ کہہ دے اللہ آپ کا بھلا کرے. اس سے زیادہ کس کی سچی بات ہو سکتی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اب مولانا سمجھو ممن دعا الی اللہ کس سے؟ ممن دعا الی اللہ بتدریسہ، ممن دعا الی اللہ بتصنیفہ، من دعا الی اللہ بتصنیفہ، دعا الی اللہ بسیفہ، دعا الی اللہ بمجاہدتہ بجہادہ، دعا الی اللہ بتبلیغہ. یہ سارے کے سارے اسی میں داخل. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے آپ کی جو مبسوط سرخسی ہے اس کی پہلی جلد میں باب الاذان کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں. یہ کوئی غیرت والا آدمی بیٹھا ہوا نہیں ہوتا ہے، چونکہ ہم لوگ متسامی ہوتے ہیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو اٹھا کر کے صرف کہ بس جو بستر وہی دائی الی اللہ، باقی ہم لوگ جھک مارتے ہیں. سمجھے؟ اس طرح پیدل جنہ جماعتوں میں مشکل نہیں ہے جتنا مشکل مولوی منظور کے لیے یہاں بیٹھ کر کے پڑھانا مشکل. سمجھے؟ کوئی کہتا تو جھک مارتا ہے. مزدوری میں نے بھی کی ہے سمجھے. وہ مزدوری اتنی مشکل نہیں ہے جتنا مشکل خدا کیا ہے. خدائی کیا ہے؟ خدائی کیا ہے؟ خدائی درد سر ہے. بندگی کیا ہے؟ بندگی درد سر بھی ہے، درد جگر بھی ہے. خدائی تو صرف درد سر ہے اور بندگی کیا ہے؟ درد سر اور درد جگر بھی ہے. پڑھانا جیسا تدریس جس طرح مشکل ہے. محتمم حضرات تو کہتے ہیں یہ 4 لفظ روا روی میں پڑھانا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. سمجھے بھی؟ عام طور پر محتمم حضرات جو ہوتے ہیں نا، محتمم تو دوسرا خدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 لفظ پڑھانا. لیکن تدریس کما حق اگر آدمی کرے، خدا کی قسم اس جیسا مشکل چیز کوئی بھی نہیں ہو سکتی. یہ محنت مزدوری کر دینا یہ ہے، پسینہ اس میں آ جائے گا لیکن دماغ پر اتنا بوجھ نہیں ہوگا جتنا بوجھ یہاں پر ہوتا. سمجھے؟ قبول کرنے والے اللہ کی ذات ہے کہ آپ کی جوتیوں کی بدولت اللہ قبول کر لے. ورنہ میں آپ کے سامنے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ابھی تو نہیں ہے، اب تو سب کچھ آسان، اب تو حلوہ ہو گیا میرے لیے. سمجھے بھائی جان؟ لیکن ایسے دن بھی گزرے کہ 24 گھنٹے کے اندر 1.5 گھنٹہ میں سونا نصیب ہوا یا نہیں ہوا. سمجھے؟ اس کے بعد ہم کیا کر سکتے؟ اور یہ وہ لوگ جا کر کے جو ایک آدمی حضرت اقدس شیخ الحدیث جیسے کہ راتوں کو بیٹھ کر کے مولانا زکریا تصنیف و تعلیف بھی کر رہا ہے اور دن کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ درس و تدریس بھی کر رہا ہے. رشید گنگوئی آنکھوں سے نابینا ہو گئے لیکن پھر بھی حدیث پڑھا رہا ہے. سمجھے؟ پھر بھی یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں. اس لیے مجھے بہت افسوس، ابھی ایک ساتھی آ گیا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بھی اکوڑا خٹک کے فاضل تھے. سمجھے؟ جس زمانے میں 87 میں بھی فارغ ہوں. میرے بخاری کا سبق چل رہا تھا، باہر ملک سے آیا ہوا تھا. سمجھے؟ جماعت آ گئی تو ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ جی وہ آئے ہوئے بندہ. میں نے کہا یار مل رہا ہوں. 15-20 منٹ میں نے سبق میں تاخیر کی. اس کے بعد گیا تو چہرہ اس کا بجھ گیا تھا. اور ساتھیوں سے کہا کہ ان کو یہ ہے کہ جو تبلیغ کر رہے ہیں، جو تبلیغ دین کر رہے ہیں، ان کی اہمیت اور عظمت کا ان کو علم نہیں ہے.
اور وہ جو بخاری پڑھا رہا ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ عظمت نہیں ہے، اور تیرے جیسے آیا ہوا ہے، سمجھ 10-15 اس کو چائے پلائے اکرام پروٹوکول کے ساتھ، لیکن غصے میں مولوی صاحب کہ ان کو عظمت کا تو اس سے تجھے فائدہ کیا مل گیا اس کی عظمت کا، سمجھے؟ اور آ گیا جی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے وہ گرم ہو گیا، سمجھے بھائی جان؟ کہا کہ خیریت ہے، حالت پوچھا آہستہ سے میں نے ٹھنڈا کیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد پھر بھی غصہ تو تھا، کہنے لگے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں کتنا وقت لگائے؟ مجھے کہتا ہے، سمجھے؟ تبلیغ میں آپ نے کتنا وقت میں نے کہا بالکل نہیں لگایا، بالکل نہیں لگایا، اور لگانے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اساتذہ میرے گئے ہیں، جاتے ہیں، طلبہ جاتے ہیں، میں ان کو بھیجتا ہوں، میں نہیں گیا ہوں، جاؤں گا بھی نہیں، سمجھے؟ یہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ زکریا نے ایک دن بھی تبلیغ میں نہیں لگایا۔ فضائل اعمال تیرے جیسے جاہلوں کے لیے لکھا، لیکن ایک دن بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ زکریا نے 6 روزہ لگایا، یا یہ کہ 10 روزہ لگایا، یا چلے لگائے، سوال ہی نہیں۔ اس دنیا کی کتابوں میں نے زکریا کو پڑھا ہے، اور اس کے والد حضرت اقدس مولانا یحییٰ جو واقعتاً علامہ تھے، ان کو میں نے پڑھا۔ کہتے ہیں اچھا وقت نہیں لگے؟ میں نے کہا نہیں لگے۔ نہیں لگائے؟ میں نے کہا نہیں لگائے۔ آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا اتنا پڑھا ہے اس کو کہ آپ نے پڑھا بھی نہیں اس کو، اس کی عربی کتابیں بھی پڑھی، سمجھے؟ آپ نے نہیں۔ یہ آدمی جب جاہل بنے، اس لیے اب دیکھو دعا الی اللہ کلمہ من عموم کے لیے، دعا لا بشرط شے کے درجے میں عام ہے، دعا بسیفہ الی اللہ، دعا بجہادہ الی اللہ، دعا بتصنیفہ الی اللہ، سمجھ، بتدریسہ الی اللہ، یہ سارے اسی میں۔ اور باذانہ المؤذن یدعو باذانہ والمصنف بتدریسہ یدعو الی اللہ، یہ سارے کے سارے داعی الی اللہ ہے۔ انگلیاں یہ ہے، پانچوں کے پانچ سب دین کی خدمت ہے، سمجھے؟ لیکن یہ کہہ دینا کہ داعی صرف آپ ہی ہے، سمجھے؟ یہ مسئلہ ہی غلط ہے مولوی صاحب۔ آپ مبسوط سرخسی کو دیکھ لینا، اس کے بعد تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں دنیا کے اندر ہمارے حنفیہ کے لیے، اس سے کوئی آخری کتاب ہے مولانا، سمجھے؟ اور چونکہ آپ نور الانوار وغیرہ پڑھ چکے ہیں تو اس وجہ سے آپ سے عرض کروں، اس لیے زیادہ تحریف قرآن کے مرتکب نہ بنے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور عمل سے اللہ کی طرف دعوت دے دے۔ اللہ کی طرف دعوت وہی دے دے گا شریعت کے مطابق جو کہ شریعت کو جانتا ہوگا۔ عمل صالح اس کو کہتے ما حسن و شرع، شریعت جس کو پسندیدہ قرار دے دے، اور تو نصوص کو جانتا بھی نہیں ہے تو عمل صالح کی تفصیلات کیا ہے؟ وقال اننی من المسلمین، اور فخراً وہ کہتے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، تو فرماتے کہ اس سے زیادہ کسی کی اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ ولا تستویل، اب یہ کہ اچھے اعمال کو بیان کرتے ہیں، اس قسم کے جو دائی ہوں گے ان کے اچھے اعمال یہ ولا تستویل الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی دونوں کے دونوں برابر جب نہیں ہے تو ادفع بالطریقۃ التی ہی احسن، اس طریقے سے جو کہ احسن ہے اس سے ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، برائیوں کو، ظاہر ہے کہ گند کو گند سے نہیں دھویا جاتا، اس لیے گند سے خوش اخلاقی سے۔ یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ عظیمت ہے، رخصت یہ ہے کہ آپ گند کا تھپڑ کا جواب کس کر کے تھپڑ اس کے منہ پہ لگا دو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فَإِذَا الَّذِي، جب یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھے طریقے سے دیں گے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ شخص آپ کے اور اس کے درمیان میں دشمنی ہے، یہ الذی مبتدا بنے گا، اگلے والا جملہ اس کے بین و بین خبر مقدم اور عداوت مبتدا مؤخر، یہ پھر صلہ ہو گیا الذی مبتدا، اور کأنہ ولی حمیم، یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر بنے گا۔ بس آپ کے اور جس کے درمیان میں دشمنی ہے وہ اس طرح لگے گا کہ گویا کہ تیرا دوست ہے، خان مخلص قسم کا۔ وما یلقاها، ہاں ضمیر کا مرجع خصلت، اس خصلت کو حاصل نہیں کر سکتا مگر الا الذین صبروا، صبر والے لوگ۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ ہے کہ اس خصلت کو، یہ خصلت نہیں دیا جاتا مگر ان لوگوں کو الا ذو حظ عظیم جو بڑا بانصیب ہوگا۔ واما ينزغنک من الشیطان نزغ، اور اگر برائی کا وسوسہ آپ کو شیطان کی طرف سے آ جائے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، انہ هو سمیع باقوالک العلیم باحوالک۔ ومن آیاته الليل والنهار والشمس، اللہ کی قدرت کی نشانی میں سے جو توحید پر جو دلالت کرتے، خبر مقدم، اللیل والنہار رات و دن ہے، والشمس والقمر سورج و قمر ہے۔ آگے جملہ استئنافیہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، شمس و قمر کا سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، جس نے ان کو پیدا کیا ان کو سجدہ کرو، ان کنتم تعبدون ایہ، اگر آپ عبادت کر۔ فإن استکبروا، اگر یہ لوگ تکبر کر دیں اور اللہ کو سجدہ نہ کر دیں، فإن استکبروا، اگر یہ تکبر کر دیں تو فترکہم، پھر ان کو چھوڑ دو، بس
فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ توبہ کریں اللہ کے سامنے، یہ تکبر کریں اللہ کے سامنے نہ آ جائیں تو فَدَعْهُمْ یا فَاتْرُكْهُمْ، ان کو چھوڑ دو. کیوں؟ جملہ تالی ہے فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، جو اللہ کے پاس فرشتے رہ رہے، الَّذِينَ هُمْ كَائِنُونَ عِندَ رَبِّكَ الَّذِينَ ثَبَتُوا عِندَ رَبِّكَ، یہ فرشتے ہیں مولانا، یہ ہوگا مبتدا. يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات دن وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. یہ اس کے لیے خبر بنے گا الذین کے لیے. وَهُمْ لَا يَسَمُونَ، اور وہ کبھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے اور اللہ کی ثنا پڑھتے ہوئے وہ کبھی تھکتے نہیں اور اکتاتے نہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى خَاشِعَةً وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى خَاشِعَةً، اور فرماتے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، توحید کی نشانیوں سے ہے، آپ زمین کو دیکھیں گے خاشعةً، زمین مرجھی ہوئی ہے، بالکل مرجھی ہوئی ہے، زمین غیر آباد پڑی ہوئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، جس وقت بارش اس پر برساتے تو اہتزت، وہ حرکت میں آ جاتی ہے. وَرَبَتْ، اور اگا دیتی ہے، وربت بڑھوتری دکھا دیتی ہے، اور یہ کہ پھول جاتی ہے. ان الذی احیا، جس خدا نے اس زمین غیر آباد زمین کو آباد کر دیا، لمحیی الموتى، مردوں کو بھی وہی زندہ کر دے گا. انہ قدیر علی کل شیء، انہ علی کل شیء قدیر. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ٹھیڑا راستہ اختیار کرتے ہیں ہماری نشانیوں میں، ہمارے صفات میں، یہ ہو گیا ان کا اسم. لا یخفون علینا، یہ لوگ ہم سے چھپ نہیں سکیں گے، جو ہمارے صفات کے اندر یہ کہ ٹھیڑا پن اختیار کرتے ہیں، الہاد اختیار کرتے ہیں. لا یخفون علینا من یلقی ایستوی الامران، کیا دونوں باتیں برابر ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے. فمن یلقی فی النار، جس کو جہنم کے اندر اوندے منہ پھینکا جائے وہ، یہ اللہ کا خیر بہتر ہے. ام من یاتی آمنا، یا یہ کہ جو امن کی حالت میں آئے گا قیامت کے دن، دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو امن اور بے خوف و خطر ہو کر کے قیامت کے دن عذاب سے بچے گا وہ بہتر ہے اس سے یلقی فی النار، جس کو جہنم کے اندر پھینکا جاتا ہے. من یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامت خیر، یہ خیر دونوں کے لیے خبر بنے گا. اعملوا ما شئتم، کر لو جو کچھ تمہیں کرنا ہے. انہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ یہ کہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر، جو قرآن کا انکار کرتے، لما جام، جب قرآن ان کے پاس آ چکا، لما جام ظرف محض ہے کفروا کے لیے، سمجھ رہی. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم يعذبون يوم القیامت، جواب محذوف ہے، خبر ان کی محذوف ہے. ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم يجازون، یا یہ کہ يعذبون يوم القیامت، قیامت کے دن ان کو عذاب ہوگا، ورنہ ان کی خبر دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اس کو محذوف نکالیں گے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ بڑی عزت والی کتاب ہے اور مضبوط کتاب ہے. عزیز کا ترجمہ عزت سے کرو یا کریم سے کر دو، اللہ کے ہاں یہ ایک بہت معظم ہے. انہ لکتاب عزیز، یہ کتاب کی دوسری صفت ہے لا یاتی الباطل من بین یدیہ، سامنے سے بھی باطل نہیں آ سکتا نہ پیچھے سے. هو تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ، حکیم کی طرف سے، اور حمید وہ اللہ کی جو کہ حکیم بھی ہے اور حمید محمود بھی ہے. حمید محمود کے معنی میں ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، آپ کی شان میں تکلیف کا کوئی کلمہ نہیں کہا جاتا مگر آپ سے پہلے سابق انبیاء کے شان میں بھی اسی طرح توہین کی گئی ہے. ما يقال لك من الاذى والتكذيب، اذى اور تکذیب کا کوئی کلمہ آپ کی شان میں استعمال نہیں کیا جائے گا مگر الا ما قد، نہیں کیا جا سکتا مگر الا ما قد قيل للرسل من قبلك، ہاں ایسی باتیں جو آپ سے پہلے سابق انبیاء کی بھی اس طرح توہین ہو گئی ہے. ما قد قيل، یہ یقالو کے لیے نائب فاعل بنے گا مولانا، سمجھ شریف میں کہ نہیں. ان ربک لذو مغفرۃ، ان کی گستاخیوں کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہ اگر توبہ کرے مغفرت کرتا ہے. وذو عقاب علیم، اور اگر توبہ نہیں کریں گے سخت اس کی گرفت بھی ہے. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا، اگر اس ذکر کو قرآن کو ہم اجمی بروہی میں بنا دیتے لقالوا، پھر ان کا یعنی ابھی کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن عربی میں کیوں ہے، کیوں عربی، جب سب کے لیے تو عربی میں پھر کیوں ہو گیا؟ تو اگر یہ بروہی میں ہوتا اور بلوچی میں ہوتا پھر کہتے کہ عجیب، نبی تو عربی ہے اور قرآن بلوچی ہے. یہ اس وقت نبی بھی عربی اور قرآن بھی، نبی بھی عربی قرآن بھی عربی، اور کہتے کہ وہ نبی کے زمان پہ یہ بروئی میں بلوچی میں پختوں میں قرآن کیوں نہیں ہے؟ اور اگر پختوں میں آتا قرآن تو کہتے دیتو گورے دا قرآن پختو نبی عربی دیکھنے دے سنگ جوڑ. ان کے مناسبت کس طریقے پر بنتی ہے؟ کوئی ترتیب نہیں ہے.
سمجھے؟ تو اتنے بڑے بڑے عقل مند ہم لوگ بیٹھے ہوئے جو اللہ کو مشورے دینے والے لوگ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہمارے دانشوروں کی کمی نہیں ہے، آیا سمجھ میں؟ بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے سمجھدار، ان کے قصے شروع ہو جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وکیل کے پاس آگے انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کھجور کے اوپر چڑھا ہوا، اس کو وہ اتر نہیں سکتا، کیسے اتارے؟ انہوں نے کہا رسی پھینکو، وہ اپنے آپ کو باندھ دے گا، کھینچ لینا، سمجھ شریف میں ہے کہ آیا سمجھ میں؟ چنانچہ وہ سمجھدار وہ لوگ بھی ہوں گے، اللہ مینگل لوگ ہوں گے یا کوئی ہوں گے، انہوں نے رسی پھینکا، اس نے اپنے آپ کو باندھا، کھینچ کر کے جب نیچے پہنچا تو الحمدللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سمجھے؟ کہا وکیل صاحب آپ سے مانگا تھا ٹھیک ٹھاک حالت میں، اس کے تو ٹکڑے ہو گئے۔ تو وکیل نے سر پکڑ کر کے حیران ہو گیا، کہا مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا، کئی سال پہلے ایک ساتھی کنویں میں گر گیا تھا، ہم نے رسی پھینکی تھی، اس نے اپنے آپ کو باندھا تھا، اس کو ٹھیک نکالا تھا، یہ پتہ نہیں کیسے ٹکڑے ہو گئے۔ ایسے میں اے جی ہے، حالانکہ اتنا پتہ نہیں، اس کو نیچے سے اوپر لانا ہے اور اس کو اوپر سے نیچے لانا، دونوں کے احکام بھی الگ الگ ہوں گے نا، تو وہ سالم ہوگا، یہ اللہ کا ظالم ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے۔ اب جی استاد جی جی اگر قرآن کو عجمی میں بتاتے تو پھر یہی کہتے کہ نبی عربی، ولو جعلنا بفرض المحال، اگر اس ذکر کو قرآن عجمی بنا دیتے، لقالو تو پھر یہ اعتراض کرتے، لولا فصلت آیت، اس کی آیت اللہ آپ کا بولے عربی میں کیوں تفصیل نہیں ہوگی؟ اعجمی هو اعجمی و عربی، نبی هو قرآن عجمی و عربی هو عربی، اور نبی عربی۔ قل هو للذین آمنوا ہدی و شفا، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، ظلمات اور بدعات سے ان کو شفا دے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم، لیکن یہ کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ ہو گیا مبتدا، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں کے اندر یہ کہ بوجھ ہے، بہراپن، یہ پورا جملہ خبر بنے گا۔ وہو امن علیہم، یہ قرآن ان پر یہ کہ تاریخ ہے اور یہ قرآن ان پر چھپا ہوا ہے۔ امن کا معنی قرآن اندھا نہیں ہے، امن کا معنی قرآن ان پر باعث شبہ بنا ہے اور باعث ظلمت ہے، تاریکی۔ اولئک ینادون من مکان بعید، ان لوگوں کو گویا کہ دور سے آواز دی جاتی ہے، اولئک ینادون من مکان، جیسے دور والے پکار کو سن نہیں رہے، یہ بھی اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، قبول نہ کرنے کی وجہ سے قرآن کو قبول نہیں کرتے، گویا کہ دور سے ان کو پکارا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی اختلاف ہو گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَابِقَةٌ مِّن رَّبِّكَ، اگر اللہ کی طرف سے پہلے طے شدہ لوح محفوظ میں یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ تاخیر عذاب کا، لقضی بینہم، ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَائِنُونَ فِي شَكٍّ مِّنَ الْقُرْآنِ مُرِيبٍ، قرآن کے بارے میں یہ بے چینی والے شک کے اندر پڑے ہوئے۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو نیکوکاری اختیار کرے گا، فعملہ کائن لنفسہ، یہ اس کے فائدہ کے لیے۔ ومن اساء، جو برائی کرے گا، فاساءته کائنۃ علیہا، تو اس کی برائی خود اس کے نفس پر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اس پر بات ہو چکی ہے۔ الیہ یرد علم الساعۃ، اللہ ہی ہے کہ قیامت کے علم کو اسی کی طرف لوٹایا جاتا، اللہ ہی کے پاس لوٹایا جاتا، باقی کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ بعثت کب ہوگی اور قیامت کب ہوگی، اس کے بعد کافروں کو سزا کب ملے گی، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من زائد، وما تخرج ثمرات کائنۃ من اکمامها، اپنے گابھے سے کوئی خوشہ اور کوئی پھل نکلتا نہیں ہے۔ وما تخرج ثمرات من اکمامها، اپنے خوشہ سے اور گابھے سے کوئی پھل نکلتا نہیں ہے۔ وما تحمل انثى من زائد، اور کوئی خاتون اور کوئی مادہ وہ حاملہ نہیں ہوتی، ولا تضع وضع حمل نہیں کرتی، مگر الا بعلمہ، اللہ کے علم کی نگرانی میں سب کچھ ان کا اللہ کو علم ہوتا ہے۔ اذکر یوم ینادیم، اللہ مشرکین کو بلائے گا اور ان کو کہے گا کہ این شرکائی، این خبر مقدم، شرکائی مبتدا مؤخر، کہاں ہے میرے پارٹنر؟ قالو، وہ کہیں گے کہ آذنا کا، ہم نے آپ کو اطلاع دی، آپ سے عرض کر رہے، ما منا شہید، ہم میں سے کوئی اس بات پر گواہ نہیں ہے، ہم میں سے اس بات پر کوئی گواہی دینے کے لیے تھے کہ آپ کا کوئی شریک ہے، ہم بتا رہے کہ نہیں، کوئی آپ کا شریک نہیں۔ دیکھا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَهُ مِنْ قَبْلُ، اب غائب ہو گئے ان سے، مَا كَانُوا يَدْعُونَهُ، جن کو پکارتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وَظَنُّوا، اب ان کو یقین ہوگا، مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، من محیص مبتدا من
زائد ہے. لا یسم الانسان، انسان سے مراد کافر ہے. کافر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کافر تھکتا نہیں ہے. من دعائے الخیر، وہ بھلائی مانگنے سے، اپنے معبودہ نے باطل سے بھلائی مانگتا ہے. کافر تھکتا نہیں ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر یہ کہ اس کو یہ کہ بیماری پہنچتی ہے، فَهُوَ يَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو پھر مایوس ہو جاتا ہے. اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بے امیدی کا، اس کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اظہار کرتا ہے. نا امیدی کا مایوس ہوتا ہے اور نا امیدی کا اظہار کرتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اگر انسان کو ہم اپنے طرف سے تندرستی دیتے ہیں، من بعد ضرہ، بیماری کے بعد، وہ بیماری کی مست ہو جو اس کو چھو گئی ہے، بیماری کے بعد اگر تندرستی دیتے ہیں تو ظالم کو دیکھو تو کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا كَائِنٌ لِّي، یہ تو میرا حق ہے، یہ تو مجھے ملنا تھا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی. یہ کافر کا عقیدہ ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ، اور بھی فرض المحال اگر میں واپس ہو گیا الی ربی، اللہ کے پاس، تو ان لی عندہ للحسنی، میرے لیے جنت ہوگی. سمجھی؟ واہ، اگر قیامت کا ہے. اللہ فرماتے ان قامت الساعۃ، قیامت جب قائم ہو جائے گی، ان قامت الساعۃ فلننبئن الذین کفروا، ہم خبر دے دیں گے، ہم یہ ہے کہ بتا دیں گے کافروں کو، بما عملوا، ان کی بد عملی کا، ولنذیقنہم من عذاب غلیظ، اور ہم ان کو چکھا دیں گے سخت قسم کا یہ کہ عذاب. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جس وقت انسان پر انعام کر لیتے اور ان کو نوازتے نعمتوں سے، تو عارض، روگردانی کرتا ہے. ونأى بجانبی، اور اپنے پہلو کو پھیر کر کے چلتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب بیماری آ جاتی ہے تو فَهُوَ ذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. ہم سب اسی طریقہ پر ہیں. سمجھے؟ یہ کسی کافر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہم سب اسی طریقے. اللہ کو اخلاص کے ساتھ کون پکارتا؟ لیکن آج اگر اطلاع دے دے کہ جی مولوی صاحب کو اللہ کا بھلا کرے، کیا ہیپاٹائٹ سی ہے یا بی ہے، جگر نے کام چھوڑ دیا اور یہ کہ پھیپڑوں نے کام چھوڑ دیا، تو حضرت کی تہجد گزاری کو پھر دیکھ لینا. سمجھے؟ یہی ہے. یہ تو مفاد پرستی ہوگی. سمجھ شریف میں کہ دوست عام باشد کی گیرت، دستی دوست در پریشانی و در ماندگی. اصل دوست وہ ہے کہ جو عام خوشی مصیبت میں بھی آپ کو کام آ جائے. یہ نہیں ہے کہ جب اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے خوشی میں آپ اس کے ساتھ. یہاں اس کا الٹ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. ہم خوشیوں میں تو اپنے دوست کو یاد نہیں رکھتے، مصیبت میں دوست کو یاد رکھتے. یہ کوئی دوستی نہیں. صحیح دوست ہے خوشی غمی سب میں شریک ہو. قل ارأیتم، مجھے یہ بتا دو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، ثم کفرتم بھی، پھر بھی تم اس کے انکار کر رہے ہو، تو فمن اضل، کون پھر گمراہ ہوگا؟ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ فرض کر لو یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے، پھر تم لوگ اس کا انکار کرو، فمن اضل، پھر اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ اس لیے بتاتے من اضل ممن هو فی شقاق بعید، اس سے بڑا یہ ہے کہ گمراہ کون ہوگا؟ ممن هو کائن فی شقاق بعید، جو بڑی مخالفت کے اندر یہ ہے کہ پڑا ہوا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، دنیا کے اطراف میں، فی آفاق دنیا کے اطراف کے اندر ہم اپنی آیات قدرت دکھائیں گے تمہیں. وفی انفسہم، تمہاری ذات کے اندر بھی دکھاتے ہیں کہ تمہارے ذات کے اندر اللہ کا مصیبتیں اور بیماریاں، اس میں بھی ہم تمہیں دکھائیں گے. حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے، انہ الحق، کہ قرآن برحق ہے. آپ کیا معجزہ مانگتے ہیں؟ اولم یکفی بربک، یہ بربک کو مفعول بنا دو یہاں پر، اور انہو کو فاعل بنا دو. کیا تیرے رب کی وحدانیت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انہو شہید علی کل شیء، کہ وہ ہر چیز پر یہ کہ گواہ ہے اور ہر چیز سے مطلع ہے؟ یہ اللہ کی وحدانیت پر کافی نہیں ہے؟ الا متنبہ ہو جاؤ، انہم فی مریۃ من لقاء، انہم کائنون فی مریۃ من لقاء ربہم، اللہ کی ملاقات کے بارے میں یہ شک میں پڑے ہوئے. الا انہ محیط بکل شیء، اللہ کی ذات ہر چیز پر یہ کہ محیط ہے. سورہ شورى ہے مولانا، نزول نمبر 62 ہے، اور حامیم السجدہ کے بعد اس کا نزول ہوا. سورہ شورى یہ بھی حوامی میں سبب میں سے اللہ کا تیسرا حامیم ہے. حوامی میں سبب پہلے والے حامیم مومن کے اندر گزرا، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور مخلصین لہ الدین وہ طریقہ ہوگا جس کی تائید وحی سے ہو جائے، اور جس طریقے اور جس عبادت کی تائید وحی سے نہ ہو جائے تو اوہی نہیں ہوگا، وہ لم یوحا ہوگا. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، کاش کہ آپ سمجھتے. فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین پہلی صورتوں میں گزرا، اور مخلصین لہ الدین وہ ہوگا اخلاص والا اور صحیح ریا سے پاک وہ عبادت ہوگی جو کہ وحی کے مطابق ہو.
یوں ہی ہو، سمجھے، وہی کے تحت وہ داخل ہو، اور جس پر اللہ کو جو طریقہ ایسا ہو کہ جس پر وہی نہ ہو تو وہ اوہیہ والا طریقہ نہیں ہوگا، وہ لم یوحى والا طریقہ ہوگا کہ وہی اس پر نہیں آئے۔ اس لیے دیکھو کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اڑے سمجھ میں آئے نہیں ہے، اس طریقہ پر یہ جوڑیں گے۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دو کہ ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ وہی والا طریقہ ہے، سمجھے بھی جن، اور جو شرکیہ جو طریقہ ہے وہ وہی کے تحت داخل نہیں ہے، وہی کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ بار بار کہتے ہیں ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس پر تو کوئی دلیل نہیں ہے، وہی ہی تو دلیل ہے، سمجھے۔ اس لیے بتاتے ہیں دعویٰ مولانا سورت کا اثبات الحکم للہ سبحانہ و تعالی، حاکم صرف اللہ ہے، فیصلے اس کے نافذ ہوں گے، اسی کے فیصلے چلیں گے۔ ایک ربط آسان، پہلے قرآن کے صفات آپ کے سامنے ابھی سورت میں گزر گئے، یہاں پر اہل قرآن کا ذکر بھی ہوگا اس سورت کے اندر انشاءاللہ۔ حامیم عین سین قاف یوحی الیک، وہی بھیجتا ہے آپ کو، وإلی الذین مضوا من قبلک، جو آپ سے پہلے انبیاء گزرے ان کی طرف بھی وہی بھیجتا ہے۔ کون وہی بھیجتا ہے؟ اللہ العزیز الحکیم، یوحی کا فاعل ہے، یوحی الیک، آپ کو بھی وہی بھیجتا ہے، وإلی الذین مضوا من قبلک، آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کو بھی وہی بھیجتا ہے۔ کون؟ اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو کہ غالب ہے، اور اس کی وہی جو بھی وہی بھیجتا ہے حکمت سے خالی نہیں، اللہ کی ذات حکیم بھی ہے۔ ایحان وحیاً کائنا کذالک، کذالک مفعول مطلق بنے گا، لہو ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض، اسی ہی کے لیے آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے، اسی کی ملکیت ہے، لام تملیک کے لیے۔ ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض مملوک لہو، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ وہو العلی العظیم، بلند و بالا ذات ہے اور عظمت والی ذات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان، قریب ہے خطرہ اس بات کا کہ آسمان یتفطرن، آسمان یہ کہ پھٹ جائیں، من فوقہن، اوپر سے، اللہ کی ہیبت کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ کا عرش اوپر ہے، اللہ کی ہیبت اور ڈر کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان یہ کہ شک ہو جائے۔ یتفطر من فوقنا، یہ تقادو کے لیے خبر بنے گا۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، یہ جملہ الگ ہے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کی حمد کی، ویستغفرون، اور استغفار کرتے ہیں فرشتے، لمن ثبت فی الارض، جو زمین والے ان کے لیے، الا ان اللہ هو الغفور الرحیم والذین اتخذوا اولیاء، وہ لوگ کی جو کارساز بناتے ہیں، اپنے کارساز اور مشکل کشا بناتے ہیں، اولیاء کائنین من دون اللہ، یہ دوسرا مفعول ہے۔ اللہ حفیظ علیم، یہ الذین مبتدا بنے گا، اللہ حفیظ علیم، اللہ ان کا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاں اعمال کو خدا پاک نگرانی کر رہا ہے، اللہ کو سب کچھ یاد ہے۔ وما انت بوکیل علیم، تو ان کا وکیل اور داروغہ نہیں ہے، بلکہ آپ بشیر و نذیر ہے۔ یہ مسئلہ اللہ مبتدا بنے گا، حفیظ علیم خبر، پھر یہ خبر بنیں گے الذین اتخذوا کے لیے، الذین اتخذوا اولیاء، جو کارساز بناتے ہیں، کارساز بناتے کائنین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ وہ تم کو، اللہ حفیظ علیہم اے علی اعمالہم، ان کے اعمال کی نگرانی، اللہ خود فرما رہے ایک ایک عمل اللہ کو یاد ہے، اللہ حفیظ ہے، ان کے اعمال اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اللہ حافظ ہے اور اللہ حفیظ ہے، ان کے اعمال خدا کے ہاں سب کچھ محفوظ ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمیں معلوم ہے تمہارے جسم کے کتنے ذرات کیڑوں نے کھایا، وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس رجسٹر ہے۔ مولوی منظور کو دفن کر دیا، 95 کلو میں شیخ الاسلام دفن ہو گیا۔ سمشری میں جب میرا رب اٹھائے گا مولوی منظور کو، اسی طرح 95-96 کلو پہ اٹھائے گا۔ اب مولوی منظور کی ٹانگ کو کتے نے کھایا اور اس کے ہاتھ کو اللہ کا بھلا کرے کسی خنزیر نے کھایا۔ قد علمنا ما تنقص الارض، کچھ کو زمین نے اڑا دیا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض، زمین نے جتنا گھٹا دیا یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، ذرہ ذرہ ہمارے پاس۔ سمجھری میں ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا جنیدا پترا، اور دیکھا ہوگا بعض جنگل ہے مولوی صاحب، اس قسم کے جنگل ہے کہ جو 50 اللہ آپ کا بھلا کرے کلومیٹر پہ، 60 کلومیٹر پہ اس پہ شکار ہے، یہاں میٹر لگا ہوا، یہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا اللہ آپ کا بھلا کرے آدمی یہاں پر بنگلے میں بیٹھا ہوا، کسی بھی درخت کے پاس کسی پرندے کا آپ شکار کریں گے یہاں پر یہ میٹر دکھائے گا۔ ابھی یہ جو کیمرے میں میرے آگے یہ کیا ہے، سمجھے؟ کہیں بھی آپ شکار کر دیں گے وہ آپ کو ہوگا۔ میرا یہ بیٹا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بھاگ گیا، تو میں اسلام آباد جا رہا تھا، یہ وزارت تعلیم کے اس میں ایک ساتھی کو بتایا، میں نے کہا یار مجھے نیند بھی نہیں ہے اسلام آباد میں، آپ لوگ، وہ بھاگ گیا ادھر ادھر پہاڑوں میں کوئی ترتیب
پتہ تو چلے کہ کس طرف ہے کہ وہاں کے لوگوں کو وہ کر دوں، سمجھے۔ اس نے اپنے ایک ساتھی فوجی کو فون کیا، فوجی نے کہا صرف نمبر مجھے دے دو، کسی بھی پہاڑ کے نیچے غار میں ہوگا تب بھی نکال کر کے آپ کو بتا دوں گا، سمجھے۔ انہوں نے کہا ایک دو دفعہ انہوں نے بتا دیا، واقعی بتا دیا، انہوں نے کہا کہ ادھر وڈ کے پاس ہے فلان جگہ، وہ ہو گیا۔ لیکن ایک دفعہ زور بھی لگایا فوجیوں نے، اور دوسری مرتبہ پھر اس طرح حضرت اقدس شیخ الاسلام کا بیٹا سمجھے بھاگ گیا، تو پھر دوسری مرتبہ دیکھا ہے انہوں نے ایڑی چوٹی کی زور لگایا، کہتے کہ ہمارے سسٹم میں نہیں آ رہا۔ ہم نے کہا مینگل تو کبھی سسٹم میں آتا ہی نہیں، سمجھے، سسٹم میں نہیں آ رہا۔ ارے سسٹم میں کس طرح، بعد میں پتہ چل گیا یہ کیا کیا آپ نے۔ تو اگر یہ سم اللہ آپ کا بھلا کرے موبائل کے اندر موبائل کو لاک بھی کر دو تب بھی وہ بتاتے، لیکن اس مینگل نے سم کو نکالا تھا، نکال کر کے کالے پلاسٹک کے اندر اس کو لپیٹا، سفید میں پھر آیا تھا، کالے میں لپیٹ کر کے ظالم نے اپنے پاس رکھا۔ اب سسٹم میں کہاں آئے گا، کالے میں۔ جیسے امریکہ کا وہ راڈار ہوتا ہے نا، سمجھ کیا ہوتا ہے وہ یہاں پر، اب یہاں پر جرنل کرنل میجر امریکہ کے گزرنے والے ادھر اگلے شہر میں جانے والے، یہ روڈ کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ تو کچھ لوگ آتے ہیں وہ راڈار ماڈر سے اس دیکھتے ہیں، کتے کو لاتے اور کتے کو اپنے دیکھا اس طرح کر کے وہ کتا بتاتا ہے کہ یہاں کچھ چکر ہے۔ تو یہ پٹھان کیا کرتے ہیں افغانستان والے، یہ کرتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو ٹین ہوتے ہیں نا، ڈبے ہوتے ہیں ڈالڈا والے، ڈالڈا اس کے اندر انہوں نے بارود ڈالا، بارود کر کے اس کے اوپر کالا پلاسٹک کیا، کالا پلاسٹک اس کو زمین میں دفن کیا، روڈ کے ساتھ ان کو پتہ ہے کہ آج ان کی گاڑیاں آ جائیں گی سمجھے میں، اور اس کو دفن کر دیا، دفن کے اوپر مٹی ڈال دی، مٹی کے اوپر انہوں نے کیا کر دیا، نسوار ڈال دی اس پر پٹھان حضرات کیا کرتے ہیں، نسوار ڈالتے، اور دائیں بائیں نسوار کے الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے پٹھار کے، ٹرکوں کے ٹرک اللہ کا نسوار انہوں نے ڈال دیا۔ اب وہ جو کتا ہے راڈار ماڈار سے کرتے، پھر کتے کو لاتے، کتا جب اس طرح کرتا ہے ایسے کیا، نسوار کے ذرات جب اس کے ناک میں گئے تو دماغ اس کا خراب ہوتا ہے، نسوار کو کتا برداشت نہیں کر سکتا، پٹھان برداشت کرتا، سمجھے، ایسے کر کے دماغ اس کا خراب ہوتا ہے، بس وہ کہتے ہیں ادھر کچھ بھی نہیں ہے، کلیئر، کتا آگے نکل جاتا ہے، جبکہ وہ کلیئر نہیں ہے، اتنا بڑا نسوار بھی ہو سارے کے ساتھ۔ اس کے بعد جب آتے ہیں اللہ کا بھلا کرے، امریکی آتے یا دوسرے آتے تو یہ بٹن دباتے، دور سے بٹن چلو ان کی گاڑی کو اڑا دیتا ہے، اڑا کر کے جی وہ امریکی شہید ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے افغانی اور کتنے امریکی شہید ہوتے، شہداء کی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں، سمجھے۔ اس طرح خلق خدا کو بے دردی سے یہ ظالم پٹھان مارتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ ہمارے ملک کے ہمارے لیے انہوں نے جہاز بنائے، ہمارے لیے دوائیاں بنائی، ہمارے لیے ایئر کنڈیشن بنائے، ہمارے لیے پتلوں بھی بنایا، ہمارے شلوار بھی انہوں نے نکال دی، ہمیں انہوں نے ننگا بھی کر دیا، ہماری قمیص بھی نکال دی، ہمارے لیے ٹائی بھی انہوں نے بنا، پھر بھی اپنے محسنوں کو یہ پٹھان نہیں جانتے، اتنے محسن ہیں ہمارے، سمجھ رہی۔ ماں بہن اور بیٹی کی انہوں نے حرمت وہ ختم ہو گئی، کوئی فرق نہیں ہے، بیوی ماں بہن سب، اتنے احسان امریکہ نے ہم پر کیا، پھر بھی بدبخت پٹھانوں کو کوئی پتہ نہیں، ایسے بدبخت قسم۔ اپنے محسنوں کو تو آدمی پہچانے نا، سمجھے۔ اس طریقے پر وہ امریکی جب غریب مظلوم آتے ہیں آ کر کے، یہ کہ ڈاکٹر کتا صاحب، کتا تو سب سے بڑا استاد ہے، استاد الکل ہے، سمجھے، اس نے راستہ کلیئر کر دیا اور کلیئر کر کے چلا گیا، اس کے بعد امریکی غریب آ کر شہید ہوتے، سمجھے، بہت افسوس ہوتا مولوی صاحب، سمجھ میں شہید ہوتے۔ اور مولوی جو اتنی بڑی داڑیاں، یہ مرتے جام بحق ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، جام بحق ہوتے، باقی امریکی شہید ہوتے، سمجھ میں ہے میرے پیارے، پتہ چلے گا۔ امی اتخذوا اولیاء، انہوں نے کارساز بنا دیے، کائنین من دون اللہ فاللہ هو الولی، اللہ کی ذات ہی اللہ کا بھلا کرے وہی کارساز ہے، وہو یحیی الموتى، مردوں کو وہی زندہ کرتا ہے۔ درمیان میں نے چھوڑ دیا، فرماتے وما انت وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، اسی طرح
اوحینا الیک قرآن عربی وحیا کائنا کذالک، جیسے آپ دیکھ رہے کہ قرآن آپ کی طرف بھیجا، لتنذر ام القری، ام القری کو 7ویں پارے میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، لتنذر ام القری، تاکہ ام القری والوں کو اب ڈرا دے، ومن ثبت حولہ، اس کے ارد گرد جو لوگوں کو بھی، وتنذر یوم الجمع، قیامت کے دن سے آپ ڈرا دے وہ جن کی درحال ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے کہ فریق فی الجنت، ایک جماعت جنت میں ہوگی، وہ فریق فی السعیر، اور ایک یعنی منہم فریق فی الجنت، منہم فریق فی الفریق مبتدا ہے، منہم خبر مقدم، ومنہم فریق فی السعیر، ولو شاء اللہ لجعلهم امة واحدة، اگر اللہ چاہے قہری طور پر جبری طور پر سب کو ایک ہی امت بنا دے، لیکن ولکن يدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن اللہ ایمان جبری اللہ کو نہیں چاہیے، ایمان اختیاری چاہیے، ولکن يدخل من یشاء فی رحمتہ، اپنے رحمت میں جن کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے اختیاری طور پر جو اسلام کو قبول کرتے، والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، کافرین کے لیے مشرکین کے لیے کوئی حامی بھی نہیں ہے اور کوئی مددگار بھی نہیں ہے جو ان کو مدد کرے۔ ام اتخذوا اولیاء، کیا یہ کارساز بناتے ہیں، کائنین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فاللہ هو الولی، اللہ کی ذات ہی ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہی دوست ہے، اللہ کے ذات ہی متصرف ہے، وهو یحیی الموتى، مردوں کو زندہ کرتا ہے، وهو قدیر علی کل شیء، وما اختلفتم فیہ من شیء، یہ تمییز ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وما اختلفتم فیہ من شیء، اور جس عقیدہ توحید کے اندر ان کا اختلاف تمہارا اختلاف ہے، فحکمہ کائن الی اللہ، جو توحید کو نہیں مانتے اس کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کر دے گا آخرت کے اندر، یہ کہ مرنے کے بعد، فحکمہ کائن الی اللہ، موت کے بعد، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب، ذالکم مبتدا بنے گا، اللہ خبر اول، ربی یہ دوسری خبر، علیہ توکلت یہ تیسری خبر بنے گی، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف مجھے یہ کہ رجوع کرنا ہے، اسی اللہ، فاطر السماوات، ہوا فاطر السماوات کہہ دو، یا یہ چوتھی خبر ہے، اس اللہ کا بھلا کرے، مبتدا کے لیے، ذالکم کے لیے، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری جان میں سے تمہاری ذات میں سے تمہارے لیے جوڑے بیویاں بھی بنا دی، وجعل من الانعام ازواجا، اور چوپائیوں کے جوڑے بنا دیے جو 8 قسم کے 8ویں پارے کے اندر گزرے، یزرعکم فیہ، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ تمہیں پیدا کر لیتا ہے، اللہ کا بھلا کہ فیہ رحم مادر کے اندر، فیہ رحم میں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل، نحوی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کا بھلا کہ یہ کاف زائدہ ہے، یعنی لیس مثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، مثل اور مثل میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ سمیع باقوالکم، وہ تمہارے اقوال کو سنتا بھی ہے، تمہاری فریادوں کو، البصیر باحوالکم، لہ مقالید السماوات والارض، اسی ہی کے لیے آسمان و زمین کی چابیاں، ان کے خزانے، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، انہ علیم بکل شیء، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے، اپنے علم کے مطابق اس نے دین تمہارے لیے مشروع قرار دیا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اپنے علم ہی کی روشنی میں مشروع قرار دیا دین میں سے، اس طریقے کو، وصی بہ، جس کا حکم اس نے نوح کو بھی دیا ہے، اور شرع لکم، اس ما پر شرع لکم، اللہ نے مشروع قرار دیا تمہارے لیے دین میں سے، اس راستے کو کہ وصی بہ نوحا، جس کے نوح علیہ السلام کو حکم دیا ہے، اور وشرع لکم، اس ما پر عطف ہے، وشرع لکم الذی اوحینا الیک، اور اس قرآن کو بھی تمہارے لیے مشروع قرار دیا ہے، اور وما وصینا بہ، اور اس طریقے کو جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دی، وہ کیا ہے، سب طریقہ سب کا یہ ہے، ہوا ان اقیم الدین، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، ہوا ان اقیم الدین، کہ اللہ کی طرف یہ کہ اپنا رخ کر دو، اپنے دین، یہ کہ اپنا دین، یہ کہ دین توحید پر قائم رہو، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی الدین، دین کے اندر تفرق بازی نہ کرو، اختلاف مذہب الگ ہے، تفرق فی المذہب الگ ہے، تفرق فی العقیدہ الگ ہے، ولا تفرقوا، چوتھے پارے میں میں نے آپ کو فرق بتا دیا، تفرق کا مدار، فرقے کا مدار اعتقادیت پر ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ مذہب کا مدار، اختلاف مذہب وہ فرعیات پر ہوتا ہے، اختلاف مذہب کوئی اللہ پر ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، مسئلہ اختلاف اعتقادیات کا ہے، وہ الگ چیز ہے جی۔ کبر علی المشرکین، کبر علی المشرکین ما تدعوہم، یہ کبر کا فاعل ما ہے، مشرکین پر بہت گران ہے، ما وہ توحید کی، تدعوہم الیہ، جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں، مشرکین پر یہ توحید بہت گران ہے، اللہ یجتبی الی التوحید من یشاء، اللہ توحید کی طرف جس کو چاہتا ہے منتخب کر کے بلاتا ہے، ویہدی من ینیب الیہ، اور یہ ہے کہ اپنے طرف، یہ ہے اپنی توحید کی طرف جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو بلاتا ہے، وما تفرقوا، ان لوگوں کا انبیاء کے بعد کوئی ان کا اختلاف نہیں ہوا، مگر الا من بعد ما جاءہم العلم،
توحید کا علم جب ان کے پاس آ گیا، بغیم بینہم، اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، بغیم بینہم یہ ان کا جلن ہے، جلن کی وجہ سے اور زیادتی کی وجہ سے، ولولا کلمۃ سابقۃ من ربک الی اجل مسمى، اگر اللہ کی طرف سے طے شدہ یہ فیصلہ سابق لوح محفوظ میں نہ ہوتا کہ ایک وقت تک ان کو چھوڑیں گے اور ان کو عذاب نہیں دیں گے، اگر یہ نہ ہوتا تو لقضی بینہم، ان کے درمیان میں ہلاکت کا فیصلہ ہوتا۔ وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم، اور فرماتے کہ جن لوگوں کو کتاب کا علم دیا گیا، من بعدہم کما من بعد ما تفرقوا، من بعد من تفرقوا بغیا، ان یہ کہ تفرق والوں کے بعد جن کو کتاب دی گئی پھر بھی وہ اہل کتاب، لکائنون فی شک من التوحید مریب، ایسے شک کے اندر جو کہ بے چینی پیدا کرنے والے، اضطراب پیدا کرنے والے، لفی شک کائن من التوحید مریب ایسا شک جو کہ اضطراب اور قلب میں اور بے چینی کے اندر انسان کو ڈال دے۔ لہذا جب مسئلہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کو اور آپ کو اس کلمے کے لیے بھیجا گیا کہ ان اقیم الدین، دین پر قائم رہو، توحید پر قائم رہو، جب یہ کلمہ ہے سب کا، تو فرماتے کہ فدعو لذالک فلذالک ان دعیت یا ان دعوت، اگر آپ دعوت دے دیں تو فرماتے فدعو لذالک، اسی توحید کی دعوت آپ دے دیں، واستقم، اور اسی پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اسی پر یہ کہ مستقیم رہے۔ اور دوسرا لذالک کا مشار الیہ الذی اوحینا الیک، جو گزرا، شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک، سمجھے؟ اب یہ کہ ان دعوت احدن، اگر آپ کسی کو دعوت دے دیں، فدعو لذالک، تو اس الذی اوحینا الیک، جو آپ کی طرف وحی بھیجی، یہ بھی تو توحید ہے، اس کی دعوت دے دیں۔ واستقم انت بنفسک، اور تو خود ہی استقامت اختیار کر دو، استقامتن کائنتن کما امرت، اس قسم کی استقامت جس کا آپ کو حکم ہے۔ فاستقم، استقامت، اور آپ کو میں بتا چکا ہوں، الاستقامت فوق الف کرامت، استقامت علی الدین 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ دین پر قائم رہنا، سنتوں پر چلنا، اصل یہ استقام۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے فرمایا شیبتنی ہود و امثالها، مجھے جو بڈھا بنایا، 18 بال اور 19 بال آپ کی داڑھی مبارک میں سفید تھے، یہ 63 سال کی عمر میں، مکہ مدینہ کی گرمیوں کے باوجود اتنے، پھر بھی میرے نبی میرا بوڑھا نہیں ہوا تھا، قربان جا محمد تیرے جوتیوں پہ۔ سمجھ شریف میں کہ 63 سال کی عمر میں بھی چند بال آپ کے یہ کہ سفید تھے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ شیبتنی ہود و امثالها، سورہ ہود نے اور اس جیسے سورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ ہود نے کیوں بوڑھا بنا دیا؟ اس لیے کہ سورہ ہود کے اندر فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر، استقامت کا ذکر ہے، سمجھے؟ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ، اپنے دین پر صبر اور استقامت اختیار کرنے والا اس طرح ہوگا، کالقابض علی الجمر، جیسے کہ چنگاری کو اور انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے لینا کتنا مشکل ہے۔ یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، استقامت بہت مشکل ہے، خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا، ہر الو کا پٹا کہتے کہ میں عشق کرتا ہوں، سمجھے؟ عشق بازی وہ کرے جو جان کی بازی بھی کرے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کرے۔ عابد جی استاد جی، ہے نا، آج اس کی ہوا نکل گئی ہے، سمجھے؟ آج ٹائر پنچر ہو گئی ہے جی، آج ایسے خواہ لوگوں کو بتا رہا ہے، سمجھے؟ اب یہ آدمی، سمجھے؟ عورت نے کیا کہا؟ عورت نے کہا اے بہنوں، اے بھائیوں، اے بہنوں، اے بھائیوں، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، درد ذہ کی بچہ جنم دیتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، خدا کی قسم کائنات میں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے۔ بولو کیا کہتی ہے؟ درد ذہ کی جو تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف پوری کائنات میں نہیں ہے، ایسی تکلیف پوری کائنات میں نہیں۔ درد ذہ کی تکلیف جو عورتوں کو ہوتی ہے۔ مرد کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ بہن خدا کی قسم آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، کاش کہ مرد ہوتا خصیتین انثیین ہوتے اور لڑائی میں اس میں کوئی لات مارتا، پتہ چلتا اس میں کتنی تکلیف ہوتی، سمجھے؟ اب حافظ صاحب کی آواز بیٹھ گئی ہے، سمجھے؟ 7 گھنٹے میں پڑھاتا ہوں، سمجھ شریف، لیکن حافظ اور کہتا کہ میں 4 شادیاں بھی کروں گا، آج تو بالکل وہ ہو گیا، سمجھے؟
فاستقم استقامتاً قائمتاً کما امرت، جیسے آپ کو حکم ہو رہا ہے استقامت کا جو حق ہے اسی طرح استقامت. ولا تتبع اہواءهم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، آپ یہ کہہ دیں میرا ایمان ہے ان تمام احکام پر، ان کتاب کی جو اللہ نے اتار دیے. وامرت لأعدل بینکم، اور مجھے محمد کو حکم ہو گیا کہ میں عدل سے یہ کہ تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دوں. اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا الاخلاصیہ ولکم اعمالکم الشرکیہ. سمجھے؟ ہمارے لنا اعمالنا التوحیدیہ، ہمارے اعمال توحیدیہ ہمیں مبارک ہو اور تمہارے اعمال شرکیہ تمہارے مبارک ہو. لا حجت قائنۃ بیننا وبینکم، ہمارے تمہارے درمیان میں جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا چھوڑو، لا حجت کمنا لا خصومت بیننا وبینکم، ہمارے تم اللہ یجمع بیننا، اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا. وإلیہ مصیرنا، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہوگا. پھر پتہ چلے گا کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، سیاہ سیاہ، سفید سفید کا پتہ چلے گا. الذین یحاجون فی اللہ، جو لوگ اللہ کے سلسلے میں لڑتے رہتے، فی اللہ کا معنی فی توحید اللہ، اللہ کی وحدانیت میں. من بعد ما استجیب لہ، یہ لہو نائب فعل استجیب کا، سمجھ شریف میں کہ جب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جب کہ یہ توحید کا مسئلہ منوایا گیا ہے اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے انبیاء نے قبول کر لیا ہے، تو یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا، یہ الذین مبتدا ہو گیا، پورا ہو گیا. من بعد مستجیب لہو، مستجیب لہو بعد کے لیے مضاف، یہ پھر متعلق یحاجون کے، یہ الذین کے لیے صلہ مبتدا، خبر اس کی حجتہم داحضۃ. الذین یحاجون فی اللہ، جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی توحید میں، من بعد مستجیب لہ، جبکہ اس توحید کو مانا گیا ہے، منوایا گیا ہے، اس کو انبیاء نے اس کو مان لیا ہے. حجتہم، ان لوگوں کی حجت، یہ مبتدا ثانی ہے. داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب، یہ خبر ہے داحضۃ، اور پھر یہ پورا خبر بنے گا الذین کے لیے. حجتہم داحضۃ عند ربہم، اللہ کے سامنے ان کی حجت اور ان کی دلیلیں داحضۃ زائلۃ، زائل ہونے والے باطل ہے. وعلیہم غضب، انہی پر اللہ کا غصہ ہے. ولہم، اور انہی کے لیے عذاب شدید، عذاب شدید ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے ٹھیک سے ہے کہ کتاب قرآن پاک اتاری ہے. والمیزان، اور میزان اعمال بھی اسی نے اتارا ہے. میزان اعمال یا یہ ہے کہ توحید اور شرک کو پرکھنے کا اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کو معلوم نہیں شاید کیا قیامت قریب آ رہی ہے، جس میں پتہ چلے گا کہ کون حق پر تھا کون نہ حق تھا.